जम्मू व कश्मीर में उर्दू सहाफ़त का आगाज़ व इर्तिक़ा। सहाफ़त अरबी ज़ुबान के लफ्ज़ सहीफ़ा से माख़ूज़ है, जिसके माने किताब, रिसाला, वरक़, लिखा हुआ सफ़ा और मुक़द्दस किताब के हैं। सहाफ़त एक मुअज़्ज़ज़ पेशा है जिसे अखबार नवीसी, सहीफ़ा निगारी या जर्नलिज़्म के दीगर नामों से भी जाना जाता है। जिन लोगों का ताल्लुक़ सहाफ़त से है उनको सहाफ़ी, अखबार नवीस या जर्नलिस्ट कहा जाता है। समाज की बेहतरीन तरबियत के लिए सहाफ़त एक नुमाया किरदार अदा करती है। सहाफ़त इंतज़ाम और अमन के क़याम में भी मदद देती है और आवाम की रहबरी और इनके हुकूक़ की हिफाजत भी करती है। सहाफ़त के पास इतना ताकत है कि वो हुकूमती ऐवानों को भी हिला सकती है। इसलिए नेपोलियन ने कहा है कि 3 मुखालिफ अखबार 1000 बंदूकों से भी ज़्यादा ताकतवर हैं। हिंदुस्तान में सहाफ़त की इब्तिदा 18वीं सदी के अवाखिर में हुई, जब एक अंग्रेज़ शख्स जेम्स ऑगस्ट हैकी ने अंग्रेज़ी ज़ुबान में हिंदुस्तान का पहला अखबार बंगाल गज़ेट या कलकत्ता जनरल एडवर्टाइज़र निकाला। इस अखबार का इजरा 1780 ईस्वी में कलकत्ता से किया गया। उर्दू के अहम अखबारात दर्ज झैल हैं। जामे जहांनुमा, ये उर्दू ज़ुबान में निकाला गया हिंदुस्तान का पहला अखबार है, जो कलकत्ता में 1822 ईस्वी से जारी किया गया और इसके मुदीर मुंशी सदा सुख लाल थे। दिल्ली उर्दू अखबार मौलवी मोहम्मद बाकिर, सईदुल अखबार सईद मोहम्मद खान, अलीगढ़ इंस्टीट्यूट गैजेट सर सईद, तहज़ीबुल इखलाक सर सईद, अवध पंच मुंशी सज्जाद हुसैन, अवध अखबार मुंशी नवल किशोर, अल हिलाल अल बलाग मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, कामरेड हमदर्द मौलाना मोहम्मद अली जौहर, उर्दुआई मौला हसरत मोहानी, ज़मींदार मौलाना ज़फ़र अली खान। सहाफ़त या अखबार नवीसी एक कदीम फ़न और पेशा है। छापखाने की ईजाद से पहले मुख्तलिफ़ ममालिक में खबर रसानी का काम सरकारी जासूसों और कारिंदों के ज़िम्मे हुआ करता था। प्रेस की ईजाद ने सहाफ़त में एक ज़बरदस्त इनकलाब की इब्तिदा की और अखबार नवीसी का बाकायदा आगाज़ हुआ। मौजूदा सदी में अखबार नवीसी को बेपनाह मकबूलियत मिली। राय आमा को बनाने और बिगाड़ने, हुकूमती पॉलिसियों पर नुक्ताचीनी करने, समाजी और दीनी मामलात की तामीर में सहाफ़त के रोल को तस्लीम किया गया। रेडियो और टीवी के बाद अब ईमेल ने खबरों की पूरी तरसील को मुमकिन बना दिया है। रियासत जम्मू व कश्मीर में मतबूआ सहाफ़त के इब्तदाई नकूश 19वीं सदी के दूसरे नस्ब से मिलते हैं। रियासत के तीनों खत्ों और मुख्तलिफ़ इलाक़ों में मुख्तलिफ़ ज़ुबानें बोलने वालों के लिए उर्दू राबते और तरसील की ज़ुबान का दर्जा रखती है। इसलिए 19वीं सदी के आखिरी हिस्से 1899 में रियासत में उर्दू की मकबूलियत के पेश नज़र महाराजा प्रताप सिंह ने इसे सरकारी ज़ुबान का दर्जा दे दिया। उस ज़माने में कई लोगों ने रियासत में उर्दू अखबार निकालने की कोशिशें की, लेकिन हुकूमत की सख्तगीर पॉलिसी की वजह से वो कोशिशें बारावर साबित न हुईं। 1858 ईस्वी में रियासत में प्रेस का आगाज़ हुआ। यह अहमदी प्रेस कहलाता था। इसके बाद सरकार ने विक्रम विलास प्रेस कायम किया, लेकिन किसी उर्दू अखबार की इशाअत की इजाज़त न दी गई। ताहम महाराजा रणबीर सिंह के अहद हुकूमत 1867 ईस्वी में बुधिया बिलास के नाम से एक अखबार जारी किया गया, जो कि एक हफ्त रोज़ा था। ये उर्दू और हिंदी दोनों ज़ुबानों में छपता था और तारीख़ी लिहाज से रियासत का पहला अखबार है। इसी दौर में एक और अखबार तोहफ़ा कश्मीर के नाम से जारी हुआ, जो 1876 ईस्वी में मुंशी जमुना प्रसाद की इदारत में श्रीनगर से निकला। इसके मालिक हरसुख राय थे। इसे 3 साल कबल महाराजा रणबीर सिंह के महकमा तालीम ने धर्म दर्पण के नाम से एक 15 रोज़ा जर्नल जारी किया, जो कि उर्दू और हिंदी दोनों ज़ुबानों में छपता था। 1907 ईस्वी में डोगरा सभा जम्मू ने डोगरा गज़ेट के नाम से एक अखबार जारी किया, जिसके एडिटर लाला हनस राज थे। इनके अलावा जम्मू गज़ेट 1884 ईस्वी में शाया हुआ। ये तमाम अखबार या तो सरकारी जरीदे थे या सरकारी सरपरस्ती के सज़ावार थे। इसी दौर में सालिक राम सालिक ने उर्दू अखबार निकालने की जद्दोजहद की,
لیکن وہ اپنی جدوجہد میں کامیاب نہ ہو سکے۔ آخر وہ لاہور چلے گئے اور وہاں سے خیر خواہ کشمیر کے نام سے ایک ہفتہ روزہ جاری کیا۔ مہاراجہ پرتاپ سنگھ کے عہد حکومت میں بھی اخبار نویسی پر پابندی جاری رہی۔ اس دوران کشمیر کے مشہور مورخ اور ادیب منشی محمد دین پھاؤک نے ریاست سے اردو اخبار نکالنے کی تگودو کی، لیکن حکومت ٹس سے مس نہ ہوئی۔ آخر میں وہ بھی دوسرے صحافیوں کی طرح لاہور میں صحافتی سرگرمیوں کو جاری رکھنے پر مجبور ہوئے۔ ریاست میں اردو صحافت کا باقاعدہ آغاز 1924 میں ہوا، جب لالا ملک رائے سراف نے متواتر کوششوں کے بعد رنبیر جاری کیا۔ ابتدا میں یہ ہفتہ روزہ تھا۔ اس اخبار کو حکومت نے بعض شرائط کے تحت منظر عام پر آنے کی اجازت دی۔ اسے ہدایت کی گئی کہ وہ سیاسی معاملات پر خاموش رہے گا اور صرف تعلیمی اور اقتصادی مسائل پر اظہار خیال کرے گا۔ ان پابندیوں کے باوجود اخبار نکلتا رہا اور عوام میں مقبولیت حاصل کرتا رہا۔ اس کے بعد جموں ہی سے ہفتہ روزہ پاسبان نکلتا رہا، جسے مہراج الدین احمد نکالتے تھے۔ یہ اخبار مسلمانوں کے حقوق کا تحفظ کرتا تھا۔ 20ویں صدی کے ربیع اول تک جن کشمیریوں نے وادی سے باہر رہ کر کشمیر کے بارے میں اخبارات شائع کیے، ان کی تفصیل درج ذیل ہیں۔ مراسلہ کشمیر 1872، اخبار عام 1881، کشمیری پاراگاش 1898، پنجہ فولاد 1911، کشمیری گیزٹ 1901، کشمیر مخزن 1905، گلشن کشمیر 1901، کشمیر درپن 1898، کشمیر میگزین 1906، سفیر 1914، صبح کشمیر 1914، کشمیر 1924 وغیرہ۔ یہ اخبارات ریاست کے باہر لاہور، امرتسر اور لکھنؤ سے شائع ہوتے تھے۔ ان میں زیادہ تر کشمیریوں کی اقتصادی بدحالی، سیاسی بے چینی اور سماجی اونچ نیچ کے بارے میں خبریں اور تبصرے چھپتے تھے۔ 1931 میں حکومت نے مڈلٹن کمیشن کی سفارش پر پریس ایکٹ میں تبدیلی کی، چنانچہ 1932 سے اخبارات کے اجرا سے پابندی ہٹا دی گئی اور تیزی سے اخبارات نکلنے لگے، یہاں تک کہ 1947 تک اخبارات کی تعداد 48 کو تجاوز کر گئی۔ سب سے پہلا اخبار پنڈت پریم ناتھ بجاج نے 1932 میں وتستھا کے نام سے جاری کیا۔ وتستھا سے پنڈت پریم ناتھ بجاج کی مدیرانہ صلاحیت کا اعتراف کیا جانے لگا۔ 3 برسوں کے بعد پریم ناتھ بجاج نے شیخ محمد عبداللہ کی رفاقت میں ہمدرد کے نام سے سری نگر سے ایک ہفتہ روزہ اخبار جاری کیا۔ ہمدرد کا یہ کارنامہ ناقابل فراموش ہے کہ اس نے ریاست میں سیاسی بیداری میں اہم حصہ ادا کیا۔ اس میں شخصی حکومت کا پردہ چاک کیا گیا۔ اسی زمانے میں کشمیری پنڈتوں کی جماعت یووک سبھا نے اخبار مارتن جاری کیا۔ اس کے ایڈیٹر پنڈت کیشو بندھو تھے۔ یہ اخبار پنڈت برادری کے مسائل کو اجاگر کرنے کے ساتھ ساتھ کشمیر کی تہذیب، بھائی چارہ اور سماجی یگانگت کی آئینہ داری کرتا رہا۔ 1932 سے 1947 تک ریاست میں اردو صحافت کا ایک بارآور دور تسلیم کیا جاتا ہے۔ 1947 کے بعد ریاست میں عوامی حکومت برسر اقتدار آ گئی۔ چونکہ یہ دور اقتصادی بدحالی، سیاسی عدم استحکام، رسل و رسائل کے ذرائع کی فقدان، پاور سپلائی کی عدم فراہمی، نیوز پرنٹ کی قلت اور لیتھوں کی مشکلوں کا دور تھا۔ ان دشواریوں کے باوجود کئی باصلاحیت لوگوں نے اخبار نویسی کو اپنا پیشہ بنایا اور اخبارات جاری ہونے لگے۔ ان میں محمد عمر بٹ نے اپ لفٹ، بنسی نردوش نے سنسار، عزیز ہارون نے نئی لہر، غلام محمد صادق اور موتی لال مستری نے مشعل، پیر عبدالاحد نے الحق، رشید تاثیر وغیرہ نے فنکار جاری کیا۔ اخبارات کے ساتھ ساتھ ان برسوں میں بعض معیاری ادبی ماہنامے بھی جاری ہوئے۔ ان میں کشمیری ماہنامہ گلریز، بدری ناتھ کوثر کا، آزاد محکمہ اطلاعات کا، تعمیر وید راہی کا، سویرا موہن یاور کا وغیرہ قابل ذکر ہیں۔ ریاست میں 1957 میں کلچرل اکیڈمی قائم ہوئی، جس کے زیر اہتمام ریاست کی مختلف زبانوں یعنی کشمیری، ڈوگرا اور اردو میں رسالے جاری ہوئے۔ 1962 میں اکیڈمی نے اردو رسالہ شیرازہ جاری کیا، جو اس وقت تک پابندی سے شائع ہو رہا ہے۔ اس کے متواتر خصوصی نمبر ادبی صحافت کو بلندیوں سے ہمکنار کر چکے ہیں۔
اس میں ریاست کے ادیبوں، نقادوں اور شاعروں کے علاوہ بیرون ریاست کے نامور قلمکاروں کی نگارشات شائع ہوتی ہیں۔ شیرازہ نے ریاست میں اردو ادب کی ترویج و ترقی میں اہم کردار ادا کیا۔ محکمہ اطلاعات کے زیر اہتمام ماہنامہ تعمیر بھی پوری آب و تاب کے ساتھ چھپتا رہا۔ 1954 میں گوجری برادری کا ترجمان نوائی قوم جاری ہوا۔ اس کے بعد کئی اخبارات منظر عام پر آئے۔ ان میں وجے سمن کا چٹان، پی ٹھاکر کا چناب، سردار تارا سنگھ کا امن قابل ذکر ہیں۔ 1966 میں ریاست پر مرکزی پریس ایکٹ لاگو ہوا۔ اس کے نتیجے میں ریاست میں کئی لوگ اخبار نویسی کی جانب مائل ہوئے۔ 1964 کو ہفت روزہ محافظ، ہفت روزہ کاروان، ہفت روزہ آئینہ اور میزان جاری ہوئے۔ ان اخبارات میں آئینہ تیزی سے ترقی کے مراحل طے کرتا گیا۔ آئینہ شمیم احمد شمیم کی ادارت میں نکلتا رہا۔ اس نے صحافت میں ایک نیا معیار قائم کیا۔ شمیم احمد شمیم ایک بے باک اور حق پسند صحافی تھے۔ انہوں نے سیاسی بے ایمانیوں اور سماجی مسائل پر زوردار ایڈیٹوریل لکھے۔ آئینہ کا ہر شمارہ سیاسی دنیا میں ہلچل پیدا کرتا تھا۔ اس کے بعد صوفی غلام محمد نے ہفت روزہ نوائی کشمیر، محمد فاروق رحمانی نے ہفت روزہ چٹان، غلام نبی خیال نے اقبال وغیرہ جاری کیے۔ 1967 میں سری نگر ٹائمز کو صوفی غلام محمد نے جاری کیا، جو کہ عوام میں بے حد مقبول ہے۔ اس میں بشیر احمد بشیر کا کارٹون شامل ہوتا ہے، جو سیاسی اور سماجی بے ضابطگیوں پر طنز کا کام کرتا ہے۔ جہاں تک ادبی ماہناموں کا تعلق ہے، اس میں شعبہ اردو کشمیر یونیورسٹی سے خبرنامہ کے علاوہ رسالہ ادبیات، بازیافت اور نیا شعور شائع ہوتے رہے۔ کالجوں سے پرتاپ، لالا رخ، زون اور پمپوش نکلتے رہے۔ اکیڈمی سے سال کی بہترین نگارشات کا انتخاب۔ ہمارا ادب چھپتا رہا۔ آج کل الصفا، ندائے مشرق، عقاب، آفاق، صبح کشمیر، سری نگر نیوز جیسے اخبارات صحافتی تقاضوں کو پورا کر رہے ہیں۔ اخباروں میں اب رنگا رنگ فیچرز، تبصرے، تنزیہ اور مزاحیہ کالم، نظمیں، ادب پارے نمایاں جگہ پاتے ہیں۔ طباعت کی جدید سہولیات سے فائدہ اٹھا کر مدیران اخبارات اخباروں کے گیٹ اپ، سجاوٹ اور رنگا رنگی میں اضافہ کر رہے ہیں، اور امید کی جا سکتی ہے کہ اخبارات ریاست میں تیزی سے ترقی کے منازل طے کریں گے۔